انسانی جسم ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، بالکل اسی طرح روح انسانی دین کے بغیر کبھی بھی پرسکون نہیں رہ سکتی۔ آج ہمارے معاشرے میں کوئی سوشل میڈیا میں بری چیز آ جائے بہت زیادہ وائرل ہوتی ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ کیا ہے؟ تو آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ اسلام میرا پسندیدہ دین کیوں۔ 4ویں صدی عیسوی میں ایک مسئلہ کھڑا ہوا کہ ہر بندے کی اپنی انجیل، ہر علاقے کی اپنی انجیل، ہر قوم اپنی انجیل لے کے پڑھ رہا ہے، تو اصل کیا ہے؟ سلیکشن میں چاہیے۔ دنیا نے اعتراض شروع کیا تو عیسائیوں کو فکر ہوئی کہ بھئی اس کا جواب ہونا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ صدیق اکبر کے پاس آئے، کہنے لگے کہ حافظ قرآن اتنے کثرت سے شہید ہو رہے ہیں، کہیں اللہ کا قرآن ختم ہی نہ ہو جائے، سب سینوں میں ہے، اس کو لکھوایا جائے۔ اصرار کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بھی شرح صدر ہو گیا، تو انہوں نے ایک صحابی کو بلایا اور ان کو امیر بنایا کہ قرآن مجید کی حفاظت کرو، اب جو جواب صحیح دے گا اس کو 500 روپے نام کیا ہے ان صحابی کا؟ بتائیں جی۔ اب انٹرنیٹ والوں کو تو نہیں دے سکتے، آپ نے لکھنا ہو تو کہیں لکھ دیں، لیکن چلیں امریکہ کے اندر ملٹی فیتھ کونسل میں بیٹھ کر اقرار کیا، کہا مسٹر احمد، اسلام میں مسلمانوں کے بعد جو قرآن مجید ہے، اگر ورڈ آف گاڈ کی بات اگر ہے تو صرف مسلمانوں کے پاس قرآن مجید کی صورت میں ہے، باقی ہم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے۔ قبلہ رخ معلوم کرنا یہ ضروری ہے۔ تو بھئی جو نمازی لوگ ہوتے ہیں وہ قبلہ معلوم کرتے ہیں کہ نسل در نسل باپ پڑھ رہا ہے تو پیچھے نسل پڑھ رہی ہے، تو جب آپ پڑھیں گے تو یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ ایسی جگہ پر ہے اسے کسی وجہ سے پتہ ہی نہیں چل پا رہا کہ قبلہ ہے کدھر، اب وہ کیا کرے؟ دین روح انسانی کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہوا جسم انسانی کے لیے ضروری ہے۔ ہوا کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، انسانی جسم ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، بالکل اسی طرح روح انسانی دین کے بغیر کبھی بھی پرسکون نہیں رہ سکتی، یہ بھٹکتی رہے گی اگر اس کو دین نہ ملا۔ صحیح تاریخ عالم اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں تشریف لائے تھے اور دور جاہلیت تھا، ہر قسم کی برائی میں وہ بڑے ٹاپ کے اوپر تھے، تو اسلام ایسے آیا جیسے اندھیری رات کے بعد صبح روشن، یا سخت گرمی کے بعد رحمتوں کی بارش۔ آج کل جس دور میں میرے بات زندہ ہے، انٹرنیٹ کی وجہ سے فاصلے ختم ہو گئے، پوری دنیا ایک گلوبل ولیج کی مانند بن گئی ہے، اور باطل نے میڈیا کے ذریعے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا۔ جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں، یا خود انٹرنیٹ، یہ سارا کچھ ان میں سے کچھ بھی مسلمانوں کا نہیں، غیروں کا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کوئی سوشل میڈیا میں بری چیز آ جائے بہت زیادہ وائرل ہوتی ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ کیا ہے کہ ان تمام چیزوں کا جو مالک ہے، چلانے والا ہے، وہ خود برا ہے۔ الہ کی بات وہ زیادہ وائرل ہونے میں نہیں دی جاتی، ایک تو لوگوں کا بھی دل نہیں کرتا حق کی بات زیادہ سننے کو، اور دوسرا وہ وائرل ہونے میں نہیں دی جاتی۔ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، یہ ساری چیزیں، یہ فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب اور جو بھی ہے سارا، انسٹاگرام وغیرہ، یہ جو باطل کا ہے اس کے قبضے میں ہے، پھر وہ اہل حق کو میڈیا پہ آنے کیوں دیتا ہے؟ جی، وہ اہل حق کو کیوں آنے دیتا ہے؟ اس لیے اگر وہاں پر صرف اور صرف باطل ہو تو کچھ لوگ بچ جائیں گے کہ نہیں وہ ٹوٹل غلط ہے، اور اگر اہل حق کو وہ آنے دے تو وہ طبقہ بھی اہل حق کو دیکھنے سننے کے لیے آئے گا میڈیا میں، پھر ان کا شکار بننا، ان کے لیے شکار کرنا آسان ہوگا۔ شکاری تو شکار کے لیے جال ڈالے بیٹھے ہیں، تو اس لیے جو ہمیں آنے دیتے ہیں وہ ہماری محبت میں نہیں، اس سے بھی وہ اپنا ہی فائدہ لے رہے ہوتے ہیں۔ اب اس ماحول میں جب ہم سانس لے رہے ہیں، آج کا نوجوان بچہ، نوجوان بچی، کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والی، دین کے بارے میں بہت ہی زیادہ
प्रोपेगेंडे का शिकार हो चुके हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स गलत हो चुके हैं, उनको इंफॉर्मेशन जानबूझकर गलत दी जा रही है। आज हमारे इस मुल्क में जो कलमे के नाम पर हासिल किया गया, आपने CSS करना है, MPhil करना है और आपने PhD करना है, आपको जनाब फेमिनिज्म पढ़ाया जाएगा। आपको बातिल अदियान गैरों की गलत बातें जरूर पढ़ाई जाएंगी, इस्लाम सही पढ़ाया जाए ना पढ़ाया जाए। तो बहुत सारे सवाल हमारे नौजवानों को ज़हन में हैं। डॉक्टर साहब कुछ दिन पहले 3 नौजवान आए एक आलिम दीन के पास, उनका इंतकाल हो गया, उन्होंने मुझे खुद बताया था, और उन्होंने आके उनसे कहा, वो लाहौर के बहुत महंगे स्कूल में पढ़ते हैं, उसकी फीस ये नहीं कि 25-50 हज़ार 60 हज़ार डॉलरों में फीस जाती है और लाखों में बनती है माहाना फीस। उन्होंने आगे पूछा उन आलिम दीन से कि तौरात क्या अल्लाह की किताब नहीं है? ये अल्लाह की किताब है। ज़बूर अल्लाह की किताब है, इंजील अल्लाह की किताब है, कुरान अल्लाह की किताब है। तो सवाल सुने, उनका जब ये चारों अल्लाह की किताबें हैं तो फिर कुरान ही क्यों, हमें क्यों मजबूर किया जाता है कि सिर्फ कुरान तौरात नहीं पढ़ सकते? अरे हम नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छा बुरा को समझते हैं, हम चारों को देखकर अपनी मर्जी क्यों नहीं कर सकते? तो ये तबका बना दिया, ये ज़हन बना दिया गया। इस तरह की बहुत सारी बातें। तो आज हम इंशाअल्लाह बात करेंगे कि इस्लाम मेरा पसंदीदा दीन क्यों, इस पे बात होगी। अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक मुअतबर दीन है ही इस्लाम। और फरमाया, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, जो कोई इस्लाम के अलावा कोई और दीन इख्तियार करेगा वो बिल्कुल कबूल नहीं होगा। ये कौन कह रहे हैं? जिन्होंने तौरात भेजी, जिन्होंने इंजील भेजी, जिन्होंने ज़बूर भेजी, जिन्होंने मिश्किल इस्लाम आसमानी किताबें भेजी, जिन्होंने उन अंबिया कराम को भेजा जिनको वो शरीयतें दी गई। तो असल अथॉरिटी तो वही है ना। तो खुद पिछली चीजों को मनसूख कर लें, और ये नहीं कि अचानक मनसूख कर दिया। पिछली किताबों में भी था कि आखिरी नबी आएंगे, तुम्हें ईमान लाना होगा, उनकी मदद करनी होगी। तो एक कंटिन्यूशन है। फिर फरमाया, अय्युमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया है, मैं तो कामिल कर दिया, और मैंने दीन को, इस्लाम को पसंद कर लिया तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन के तौर पर पसंद कर। तो ये कोई छोटी दलील है कि अल्लाह ताला ने जिस चीज को पसंद कर लिया। लेकिन आगे भी चलते हैं। हमारे दीन का नाम क्या है? इस्लाम। इसके अलावा कौन कौन से दीन दुनिया में मौजूद है? यहूदियत है, ईसाइयत है, ज़रतुश्त है, बुद्धिस्ट है, हिंदू है, तो कई हैं। अब हम नाम को हिसाब में रखें। इस्लाम के नाम के अंदर ही एक बहुत बड़ी वसात है, इसके मतलब के अंदर एक बहुत बड़ी वसात है। यहूदियत, यहूद क्या है? कबीले का नाम, तो कबीले के नाम पे दीन का नाम पड़ गया। ईसाइयत, अगर ईसा अलैहिस्सलाम का जाति नाम है ईसा, तो ईसाइयत वहां से चल पड़ा। तो एक कबीले का नाम और एक शख्स का नाम। ज़रतुश्त, बानी का अपना नाम। बुद्धिस्ट, बुद्धा के नाम पे चल रहा है। इसी तरीके से जितने और भी दीन हैं वो या किसी शख्सियत के नाम पर है, किसी इलाके के नाम पर है, या किसी कबीले के नाम पर है। इस्लाम का नाम देखिए, इस्लाम का मतलब क्या है? फर्मा बरदारी, 100% फर्मा बरदारी इसका मतलब है। टू सरेंडर, अल्लाह के हुक्म के आगे सरेंडर कर देना, झुक जाना। तो ये खूबसूरत मतलब भी किसी और दीन के साथ नहीं, सिर्फ इस्लाम के साथ है। तो नाम के अंदर भी फजीलत इस्लाम ही को हासिल है। और आगे चलिए, बनी इस्राइल में हजारों अंबिया आए और उनमें से बाद को किताबें मिली, सहाइफ मिले। अब उनके ऊपर हम गौर करते हैं कि आज के जमाने में उनकी क्या पोजीशन है।
زبور کن پر نازل ہوئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ لکھی کب گئی؟ ان کے انتقال کے 500 سال بعد لکھی گئی، اور جب لکھی گئی تو اس میں انہوں نے 100 شاعروں کا کلام بھی شامل کر دیا۔ 500 سال بعد کتنے لوگ آگے چلے گئے ہوں گے، اور پھر 100 شعراء کا کلام شامل کر دیا۔ کیا مطلب؟ سمجھنے کے لیے بھئی علامہ اقبال کے شعر کتنے اچھے ہیں، اسی طرح عربی کے اندر بھی شعراء ہیں ان کے بڑے اچھے اچھے اشعار ہیں، کیا وہ قرآن میں داخل کیے جا سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو تحریف شدہ چیز موجود۔ تورات کن پر نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تختیاں موجود تھیں۔ اہل بابل نے 6 صدی قبل مسیح عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 600 سال پہلے، 6 صدیاں پہلے جب بیت المقدس پر حملہ کیا تو سب کچھ ختم کر دیا، جتنی تختیاں جو ختم کر دی۔ پھر بعد میں اگلی صدی میں 5ویں صدی قبل مسیح میں وہ دوبارہ لکھی گئی۔ تاریخ آج تک اس بات کو ثابت نہیں کر سکی کہ نئی تورات پرانی تورات کے عین مطابق ہے یا نہیں، اس کو کبھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ حضرت یونس علیہ السلام 800 سال قبل مسیح میں پیدا ہوئے، ان کے وہ جو حالات لکھے گئے، ان کے حالات زندگی، وہ تقریباً 300 قبل مسیح میں لکھے گئے، یعنی 400-500 سال بعد۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات تقریباً 933 قبل مسیح میں ہوئی، لیکن جو ان کے پروورب لکھے گئے، ان کے اوپر جو کتاب لکھی گئی، وہ تقریباً 250 قبل مسیح میں لکھی گئی، یعنی کوئی 700 سال کا فرق ان کے جانے میں اور ان کی باتیں لکھنے میں۔ اچھا، یہ جو سینکڑوں سال بعد میں لکھی جو گئی تھی نا، 70 عیسوی میں جب بیت المقدس دوبارہ تباہ ہوا تو ساری ختم ہو گئی، یہ تحریر شدہ بھی ختم ہو گئی، صرف اور صرف یونانی ترجمہ رہ گیا تھا تورات کا، اور اصل کتاب کا کوئی وجود ہی نہیں۔ ایک تو دیکھیں لکھی 500-700 سال بعد میں، اور وہ جیسی تیسی میں تھی وہ بھی ختم ہو گئی، وہ بھی باقی نہیں بچی۔ اور آج بھی یہودیوں کے پاس جو قدیم ترین عبرانی زبان میں تورات کا نسخہ ہے وہ 914 عیسوی کا لکھا ہوا بلیک، یہ جو ہے نا ڈیڈ سی، یہاں ایک غار ہے، جو ہوتے ہیں نا آرکیولوجی آثار قدیمہ والے، انہوں نے جب تلاش کی تو ان کو عبرانی تختیاں ملی، لیکن وہ بھی پہلی صدی عیسوی اور دوسری صدی عیسوی کی تھی۔ سامریوں کے ہاں جو تورات کا قدیم ترین نسخہ ہے وہ 11ویں صدی عیسوی کا ہے، یعنی اصل وقتی چیز کوئی بھی نہیں۔ اچھا جی، اب آتے ہیں اورل لا۔ یہودیوں کے اندر اورل لا کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ 1300 سال تک وہ جو اورل لا ہیں وہ سینہ بسینہ منتقل ہوتے رہے، نسل در نسل سینہ بسینہ منتقل ہوتے رہے، کہیں لکھے ہوئے نہیں تھے۔ 1300 سال کے بعد ایک شخص تھا یہوذا بن شمعون، اس نے لکھا، پھر فلسطینی یہودیوں نے اس کا ترجمہ کیا، اس کے بعد بابل کے یہودیوں نے اس کا ترجمہ کیا۔ تو اورل لا کے پہلے لکھا گیا، اس کے 2 ترجمے کیے گئے، اور ان تینوں کا جو مجموعہ کہا جاتا ہے تلمود، اور یہودیوں کی سب سے جو معتبر اور مقدس چیز ہے وہ تلمود ہے، جس کا حال کیا ہے کہ وہ اورل لا جو 1300 سال تک جو سینہ بسینہ منتقل ہوتے رہے، 1300 سال میں تو رہ کر پہاڑ بن جائے گا، کبھی بنے گا۔ ابھی میں آپ کو کوئی بات کہوں کہ فلانے کو پہنچا دو، وہ آپ ان کو پہنچا دیں، اس کو کہو کہ اور آگے پہنچا دو، اس کو کہو اور آگے پہنچا دو، تو 13 دن تک اگر یہ سلسلہ چلے تو آپ خود بتائیے کہ جو بات آج میں نے آپ کو کہیں پہنچاؤ، آپ نے سن لی، ایک کو پہنچا دی، 13 دن کے بعد جو آخری بندے کو پہنچے گی، کیا وہی ہے کہ فرق ہو جائے گا؟ تھوڑا فرق، کافی فرق، بہت فرق ہو جائے گا، ایک سے دوسرے بندے میں بات بدل جاتی ہے۔
تو یہ ان کے اور اللہ کی حقیقت۔ اچھا انجیل پر آئیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان کیا تھی؟ انگلش، سریانی زبان تھی، ان کی زبان سریانی تھی، اور انجیل بائبل کا جو سب سے پہلے لکھی گئی نا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے آسمان کی طرف اٹھائے جانے کے بعد لکھی گئی۔ اور کس زبان میں لکھی گئی؟ یہ بات تو کنفرم ہے کہ سریانی میں لکھی گئی، اس پر اختلاف ہے یونانی تھی کہ عربی تھی، یعنی جس زبان میں نازل ہوئی اس زبان میں پہلی دفعہ بھی نہیں لکھی گئی۔ اب عیسائیوں سے اگر چند سوالات کیے جائیں تو یہ قیامت تک اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ کون سے سوالات؟ اگر عیسائیوں سے پوچھا جائے کہ بھئی ان سوالات کے جواب دو تو قیامت تک تو نہیں دے سکتے۔ مثلا کون سے سوال؟ پہلا سوال، نیو ٹیسٹامنٹ کا ترجمہ لاطینی زبان میں جو ہوا، کس نے کیا، کب کیا اور کیوں کیا؟ کیا بڑی اس کی عزت ہے بھئی، اس کا لاطینی زبان میں ترجمہ کیوں کیا گیا، کب کیا گیا، کس نے کیا؟ کوئی جواب نہیں۔ انجیل اس وقت 4 ہیں جو بہت زیادہ وہاں پہ مقدس مانی جاتی ہیں، 4۔ یہ 4 کیسے؟ یہ تو سینکڑوں میں ہزاروں میں تھے غالباً۔ 4 صدی عیسوی میں ایک مسئلہ کھڑا ہوا کہ ہر بندے کی اپنی انجیل، ہر علاقے کی اپنی انجیل، ہر قوم اپنی انجیل لے کے پڑھ رہا ہے، تو اصل کیا ہے؟ سلیکشن میں چاہیے۔ دنیا نے اعتراض شروع کیا تو عیسائیوں کو فکر ہو کہ بھئی اس کا جواب ہونا چاہیے، تو یہ بیٹھے، ایک کونسل بنی، پوری دنیا سے پوپ بڑے بڑے جمع کیے گئے، اور انہوں نے ان سینکڑوں میں سے جتنی ٹوٹل جمع اس زمانے میں کی تھی، 4 کو کہا کہ یہ ٹھیک ہے۔ اب ان سے یہ پوچھا جائے کہ یہ 4 کس بنیاد پر ٹھیک ہے، وہ بنیاد تو بتاؤ، کوئی جواب ان کے پاس۔ اچھا، ان 4 میں سے ایک کا نام ہے سر کنگ جیمز ورژن۔ ان 4 میں سے ایک کا نام ہے سر کنگ جیمز ورژن۔ یہ جو ورژن کا لفظ ہے نا، یہ کیا ہے؟ ورژن کا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ یہ ترمیم کے بعد، تبدیلی کے بعد بنایا جاتا ہے۔ میں ایک آدمی نے کتاب لکھی، بھئی یہ 2nd ورژن ہے، 3rd ورژن ہے، یعنی کہ پہلے سے اس میں کچھ اصلاح و ترمیم کی گئی ہے۔ جو پہلی کتاب تھی اور یہ والا ورژن ہے، اس میں 5 ابواب کم ہیں۔ بھئی وہ جو 5 ابواب کم ہیں، وہ کیوں کم کیے گئے، جواب بتاؤ، تو ان کے پاس کوئی اس کا جواب نہیں۔ اچھا، عیسائیوں نے انجیل کے ساتھ جتنا برا حشر کیا نا، وہ بڑا انوکھا ہے۔ مثلا پوری دنیا میں ایک یونیورسل لا ہے، نام کو ترجمے کے ساتھ نہیں لکھا جاتا، نام کو اصل نہیں لکھا جاتا۔ جیسے ایک آدمی کا نام ہے مسٹر بلیک، تو اردو میں اگر لکھیں گے تو اس کو مسٹر کالا نہیں لکھیں گے، عربی میں اگر لکھیں گے تو رجل اسود نہیں لکھیں گے، مسٹر بلیک ہی لکھیں گے۔ اگر کسی کا نام ہے مسٹر وائٹ تو اردو میں بھی مسٹر وائٹ ہی لکھیں گے، عربی میں بھی مسٹر وائٹ لکھیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ مسٹر سفید یا رجل ابیض، یہ سب نہیں ہوگا۔ سفید آدمی، کالا آدمی، یہ نہیں لکھا جائے گا، جو نام ہے وہی لکھا جائے گا۔ یہ ہے کہ نہیں؟ مانتے ہیں نا اس بات کو؟ ان لوگوں نے کیا کیا؟ انجیل میں ناموں کے ساتھ بھی بڑا ظلم کیا۔ کہیں بھی انہوں نے نام کے مطلب کو ترجمہ لکھ دیا، نام کا ترجمہ لکھ دیا، کہیں نام کے اندر تبدیلی کر دی کسی نہ کسی طریقے سے۔ مثال کے طور پر انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی موجود ہے، اور احمد کے نام سے ہے۔ احمد، احمد کا مطلب کیا ہے؟ سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ تب انہوں نے اس کا کیا لکھ دیا؟ احمد نہیں لکھا، دا پرائزڈ ون۔ اب کوئی بھی آج انجیل پکڑے اور دا پرائزڈ ون سے وہ حضور تک نہیں پہنچ سکتا۔ احمد لکھا ہو تو پہنچے گا بھئی کون احمد؟ جب پیچھے جائے گا تو پتہ لگ جائے کہ مسلمانوں کے نبی کا نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ خیانت ہے کہ نہیں؟ اس کے علاوہ داؤد کا نام ڈیوڈ، اور جے ان کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ یوسف جے لگا کے جوزف، یوحنا جے لگا کے جان، یعقوب جے لگا کے جیکب، اسحاق، آئزک۔ آپ نے نام سنا آئزک نیوٹن کا؟
اصل میں وہ اسحاق نیوٹن ہے. غور کریں، جنہوں نے ناموں کے ساتھ اتنی بددیانتی کی ہوگی تو باقی کتاب کا کیا حشر کیا ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور آ جائیں، یہ تو انجیل اور زبور کی بات ہو گئی. زرتشت اس مذہب کا جو بانی ہے کب پیدا ہوا کئی صحیح اندازہ کسی کے پاس نہیں. ایک اندازے لگائے جاتے ہیں، صحیح یقین نہیں ہے، کہ جب سکندر نے ایران فتح کیا تھا 250 قبل مسیح، یہ غالباً اس وقت اس کی پیدائش. کتاب اوستا کہیں نہیں دنیا میں ملتی. ہاں، سیرت کے بارے میں کیا ملتا ہے کہ بھئی 40 سال کی عمر میں تبلیغ کا کام شروع کیا، دین اپنا جو تھا شروع کیا، اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا گستاسب وہ بیعت ہوا، مرید ہوا، اور اس کی وجہ سے پھر یہ سرکاری مذہب بنا اور چند علاقوں میں پہنچا. مطلب یہ معلومات ہیں. یہ جو بدھ مذہب ہے اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ جو بدھ مذہب کا پیشوا ہے، نہ اس کی کوئی کتاب خود اس نے لکھی نہ لکھوائی، اور اس کی وفات کے 100 سال کے بعد کسی نے حالات زندگی لکھے. اسی طرح گیتا اور رامائن ہندوؤں کی بڑی کتابیں. اب رامائن میں جو واقعات ہیں ان کی اتھینٹیکیشن کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں. خود آج ہندو نہیں مانتے کہ یہ سب ڈرامائی باتیں، افسانوی گفتگو ہے. بے شمار ہندو نہیں مانتے رامائن کی باتوں کو. ایک عجیب بات بتاؤں، یہ ساری باتیں سن کے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ کچا سودا تو ان کا ہے، ان سے کوئی کچھ نہیں پوچھتا کہ تمہاری جو یہ بات ہے اس کی دلیل لاؤ. ہم سے ہر چیز پوچھتے ہیں، بتاؤ اس کی دلیل لاؤ. یہ زیادتی ہے کہ نہیں؟ اب آ جائیے اسلام کے پاس. اسلام میں آئیے، ذرا سنیے اسلام کی باتیں. قرآن مجید، پچھلی کتابوں کا ذکر ہے، وہ قرآن مجید کو لے لیجیے. قرآن مجید کی حفاظت کا انتظام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہی شروع ہو چکا تھا، اور کئی طریقے تو آپ کی زندگی میں تھے نافذ العمل. ان میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ جب وحی کا نزول ہوتا، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں سے کسی نہ کسی کو بلا کے لکھواتے کہ لکھو. پھر اور نازل ہوتا ہے تو لکھواتے، اس کو اس کے پیچھے لکھو، اس کو آگے لکھو، اس کو ایسے ترتیب سے لکھو، یہ نئی صورت ہے، یہ فلانی صورت کا حصہ، آپ لکھواتے. یہ لکھنے والے کون ہیں؟ یہ کاتبین وحی کہلاتے ہیں. بڑے مقام کے صحابہ ہیں. صحابہ تمام کے تمام ایک سے بڑھ کر ایک مقام ان کا ہے سب کا. لیکن کاتبین وحی جو ہیں، جنہوں نے اللہ کا قرآن خود نبی علیہ السلام کے فرمان سے لکھا، ان کا مقام تو بہت ہی عجیب ہے، بہت عظیم ہے. اور انہی کاتبین وحی میں ایک نام ہے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنے بڑے صحابی ہیں. اللہ کے محبوب ان کو بلاتے تھے، معاویہ اللہ کا قرآن لکھو. کیا ان کی شان ہوگی؟ آج بعض لوگ ان کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہیں. ایک طریقہ تو یہ تھا. دوسرا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود حافظ قرآن تھے، اور رمضان میں تو جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کا دور کرتے، سنتے سناتے. تیسرا، نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ہزاروں لوگ قرآن کے حافظ تھے. ہزاروں، 2 4 5 10 100 نہیں، ہزاروں لوگ حافظ قرآن تھے. چوتھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں صحابہ قرآن کو لکھ کے رکھتے تھے. تو کاتبین وہی تھے نا، ان کی ڈیوٹی اپنی تھی. اور لوگ بھی لکھتے تھے. کہاں لکھتے؟ کاغذ کا تو زمانہ نہیں تھا. کوئی چمڑے پہ لکھتا، کوئی جناب پتھر پہ لکھ لیتا، اور کوئی پتوں پہ لکھ لیتا. تو مختلف طریقوں سے جس کو جو اس وقت وسائل ملے لکھا. تو قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد نہیں، آپ کی زندگی میں ہزاروں حافظ موجود تھے. جگہ جگہ قرآن پتوں پہ اور جناب چمڑے پہ مختلف چیزوں پہ لکھا ہوا موجود تھا. اور آگے چلوں، قرآن کے بارے میں کچھ باتیں اور ہو جائیں. بڑی مزیدار بات کرنے لگا ہوں. جی مولانا عبد الرحمان صاحب، پرانی جتنی کتابیں ہیں وہ زبانیں آج زمین پہ موجود نہیں ہیں. عبرانی، سریانی، وہ پرانی کی زبان جو کتابیں، پرانی جو کتابیں جن زبان پہ نازل ہوتی ہیں، وہ زبانیں آج زمین پہ موجود نہیں.
اور قرآن مجید کی زبان کون سی ہے؟ عربی۔ اس زمانے میں صرف ایک ملک کی زبان عربی تھی، آج درجنوں ملک کی زبان عربی ہے۔ تمام اسلامی ممالک میں عربی پڑھائی جاتی ہے۔ تو قرآن کی زبان عربی زندہ، خود قرآن بھی زندہ، صحیح شکل میں موجود، اور قرآن پڑھنے پڑھانے والے بھی زندہ۔ جنگ یمامہ ہوئی تو اس میں بہت سارے حفاظ شہید ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کے پاس آئے، کہنے لگے یہ حافظ قرآن اتنے کثرت سے شہید ہو رہے ہیں، کہیں اللہ کا قرآن ختم ہی نہ ہو جائے، سب سینوں میں ہے، اس کو لکھوایا جائے۔ اصرار کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شرح صدر ہو گیا، تو انہوں نے ایک صحابی کو بلایا اور ان کو امیر بنایا کہ قرآن مجید کی حفاظت کرو، اب جو جواب صحیح دے گا اس کو 500 روپے نام کیا ہے ان صحابی کا؟ بتائیں جی۔ اب انٹرنیٹ والوں کو تو نہیں دے سکتے، آپ نے لکھنا ہو تو کہیں لکھ دیں، لیکن چلیں تو جو یہاں موجود ہے بتائیں کون سے صحابی تھے جن کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن جمع کرنے پہ مامور کیا گیا؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا، انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی ایمانداری کے ساتھ اس کو جمع کیا، تو ہمارے پاس قرآن اس وقت سے موجود۔ آپ نے حضرت عثمان کا نام دیا نا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے قرآن مجید کے نسخے لکھوا کے دنیا کے مختلف بڑے بڑے علاقوں میں بھیجے تھے، جن میں سے 2 آج بھی موجود، ایک تاشقند میں اور ایک استنبول میں، اور الحمدللہ اللہ نے دونوں کو ہی دیکھنے کا مجھے موقع دیا، آج بھی موجود۔ قرآن مجید کے بارے میں دشمنوں کی گواہی بھی لے لیجیے۔ جرمنی کے اندر میونخ میں ایک یونیورسٹی ہے، میونخ یونیورسٹی، وہاں کا ایک شعبہ ہے ڈپارٹمنٹ آف تھیولوجی، کافی عرصہ پرانی بات ہے۔ وہاں کے جو پروفیسر تھے نا، انہوں نے ایک بہت بڑا بجٹ اپروو کروایا کہ ہم قرآن مجید کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں اس کے بے شمار نسخے موجود ہیں، تو یقیناً اس میں بھی فرق ہوگا۔ آدمی اپنے اوپر ہی قیاس کرتا ہے نا، تو اس میں بھی کچھ چکر ہوگا، فرق ہوگا، تو ہم ذرا اس کو ثابت کریں، جو مسلمان کہتے ہیں نا ان کا ذرا ان کو سیدھا کریں۔ بہت بڑا بجٹ ان کو دے دیا گیا، اور انہوں نے 40,000 قرآن پاک کے نسخے دنیا کے مختلف ممالک سے، مشرق و مغرب و شمال و جنوب و جگہ جگہ سے اکٹھے الگ الگ منگوا کے رکھے، پھر مشرق والے کو مغرب والے سے ملایا، مغرب والے کو ادھر والے سے، ایک کو دوسرے سے، ہر ایک کو ملایا، اور بھرپور ریسرچ کے بعد وہ اس بات کو لکھنے پہ تیار ہو گئے، مان گئے کہ ایک زیر زبر حرف اور نقطے کا بھی فرق نہیں 40,000 نسخوں میں سے۔ کوئی پرنٹنگ کی مسٹیک ہو ایک الگ بات ہے، انہوں نے کہا جی قرآن پوری دنیا میں کہ کافروں کی گواہیاں موجود۔ یہ کیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ہی نے کیا کہ آج کل کے نوجوانوں کے لیے یہ والی باتیں کالج یونیورسٹیز میں جو بچے اور بچیاں پڑھ رہے ہیں ان کے لیے اگر سن لیں تو بڑی مفید ہے۔ حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ جب امریکہ میں تھے اور وہاں پہ کچھ عرصہ آپ رہے، وہاں پہ مدارس بنائے اور مساجد بنائی، دین کا کام کیا، وہاں آپ کے خلفاء ہیں ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، تو آپ کچھ عرصہ وہاں رہے ہیں، چند سال۔ اس قیام کے دوران کچھ لوگ حضرت کے پاس آئے، کہنے لگے کہ یہاں ملٹی فیتھ کونسل ایک بنی ہوئی ہے، اور اس میں ایک یہودی، ایک عیسائی، ایک ہندو، ایک سکھ، کئی لوگ جمع ہوتے ہیں، اور ایک مسلمان کو بھی بلاتے ہیں، اور سب لوگ گھوم پھر کے سارا ملبہ مسلمان پہ ڈال دیتے ہیں۔ اب مسلمان عالم دین ہے، اسے تصوف کا پوچھیں گے، تصوف والا جائے گا اسے سائنس کا پوچھیں گے، تو اس سے دوسری طرح کی کوئی بات پوچھیں گے۔ تو آپ انجینئر ہیں، سائنس بھی جانتے ہیں، تصوف کے بھی آپ بادشاہ ہیں اور عالم دین بھی ہیں، تو آپ اگر اسلام کی نمائندگی کریں اور اس ملٹی فیتھ کونسل میں مسلمانوں کی طرف سے شریک ہوں تو امید ہے کہ فائدہ ہوگا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا میں اس قابل تو نہیں ہوں، لیکن چونکہ اب آپ لوگوں نے کہا ہے تو یہ میرے لیے ایک سعادت کی بات ہے، تو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ پھر میں جاتا رہا، اور اسی طرح کے بس مسلمانوں پہ جو ہے نا وہ سارا نزلہ اتارنا ہوتا تھا۔ تو ایک دن انہوں نے کہا جی اگلی ہماری میٹنگ کا ایجنڈا کیا ہو؟
تو لوگوں نے مشورہ دیا، تو حضرت جی نے مشورہ دیا کہ ہر مذہب کا بندہ جو اس کے پاس ورڈ آف گاڈ ہے نا، اللہ کا کلام، ورڈ آف گاڈ، وہ پیش کرے۔ تو سب نے اس کو نا قبول کیا کہ یہ بڑا یونیک آئیڈیا ہے، اور اس کو قبول کر لیا۔ اب اگلی میٹنگ ہوئی ایجنڈے کے مطابق، اب سب اپنے اپنے پاس موجود ورڈ آف گاڈ کو پڑھنا تھا۔ اب جب سب بیٹھ گئے نا، تو جو وہاں کا انچارج تھا یا جو بھی، اس نے کہا مسوار احمد، یہ آئیڈیا بھی آپ کا تھا، تو سب سے پہلے موقع بھی ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ ورڈ آف گاڈ پیش کریں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، اس کے بعد انگریزی کے اندر اس کا میں نے ترجمہ کر دیا، کوئی تشریح کر دی، اور وہ اس لیے کی کہ سورہ فاتحہ یہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے۔ اب میری بات پوری ہو گئی، تو میرے اگلے بات بیٹھا ہوا تھا جس نے بولنا تھا، وہ تھا عیسائی۔ اب اس کو کہا جی اب آپ پڑھیں ورڈ آف گاڈ۔ اب اس نے نا انگریزی زبان کے اندر بائبل کے وہ جو پہاڑی والے ان کے گانے اور گیت ہے نا، وہ بڑے لے لے کے گاتے ہیں، وہ پڑھنے شروع کر دیے۔ جیسے ہی اس نے پڑھنے شروع کیے نا، تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی میرا پوائنٹ نوٹ کریں۔ ہاں جی، کیا کہنا چاہتے ہیں بتائیے؟ کہ جی دیکھیں، یہ ہوتا ورڈ آف گاڈ، جس کے پاس ہوں وہ پڑھے۔ تو یہ انجیل پڑھ تو رہا ہے، اچھا انجیل پڑھ رہا ہے، کیا انجیل انگریزی زبان میں نازل ہوئی تھی؟ حضرت فرماتے ہیں کہ سب کو صاف ہو گیا، سارے چپ۔ کیا وہ پتہ لگا کہ اس میں گہرائی کیا تھی؟ وہ سارے پکڑے گئے، سارے چپ، کوئی نہیں بول رہا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس میں پھر یہودی کھڑا ہوا، کیونکہ انجیل کے بعد اس کی باری آنی تھی، اور اس نے کھڑے ہو کے وہاں امریکہ کے اندر ملٹی فیتھ کونسل میں بیٹھ کر اقرار کیا، کہا مسٹر احمد، اسلام میں مسلمانوں کے بعد جو قرآن مجید ہے، اگر ورڈ آف گاڈ کی بات اگر ہے تو صرف مسلمانوں کے پاس قرآن مجید کی صورت میں ہے، باقی ہم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو پرانی کتابیں کو تو نام موجود ہو، مطلب وہ تو زبانیں بھی موجود نہیں، اور جو نسخے موجود ہیں وہ پتہ نہیں درجنوں یا سینکڑوں دفعہ تحریف ہو چکے، لیکن قرآن مجید آج بھی الحمدللہ اسی شکل میں موجود ہے۔ تو یہ دلیل کافی نہیں ہے اسلام کی حقانیت میں۔ اسلام میرا پسندیدہ دین کیوں ہے؟ کہ ورڈ آف گاڈ مسلمانوں کے پاس ہیں، اللہ کا قرآن لفظ بلفظ محفوظ ہمارے پاس موجود، وہ زبان موجود۔ تو ایک دلیل یہ ہو گئی۔ پہلی دلیل کیا تھی؟ نام، کہ اسلام کا نام ایسا ہے باقیوں کے ناموں کے مطابق۔ اور دوسری دلیل کہ ہمارے پاس بھائی جو ہماری کتاب ہے وہ مستند موجود ہے۔ دو دلیل ہو گئی۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت محفوظ ہے۔ تورات کن پہ نازل ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام پہ۔ سیرت کیا ہے؟ آپ یہودیوں سے پوچھو جو الٹے بھی لٹک جائیں نا، تو وہ نہیں بتا سکتے وہ کس کلر کے کپڑے پہنتے تھے، رات کو کیسے سوتے تھے، کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے، کیا ان کے زندگی کے معاملات تھے تفصیلی، ان کے پاس کچھ نہیں۔ عیسائیوں سے پوچھ لو تو ان کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی تفصیلات موجود نہیں۔ تو بھئی جن پر قرآن نازل ہوا ان کی مکمل سیرت محفوظ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات، معاشرت، ازدواجی زندگی، آپ کے سفر، آپ کے دن، آپ کی عبادات، آپ کی راتیں، غار حرا میں پہلی وحی اقرأ باسم ربک الذی خلق سے لے کر دنیا سے جانے کے وقت تک کے تمام حالات پورے محفوظ، یہ کسی اور کے محفوظ نہیں، نہ کسی نبی کے محفوظ، نہ کسی غیر نبی کے محفوظ، نہ کسی سائنسدان کے محفوظ۔ چلو ہم 1400 سال پرانے اور 2000 سال پرانے اور 20,000 سال پرانے اور 5000 سال پرانے لوگوں کی بات نہیں کرتے۔ آج کے اس جدید زمانے میں بھی کوئی ایک مثال ایسی دے دے جس کی پوری زندگی محفوظ ہو، ایک بھی نہیں ملی۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے زندگی محفوظ ہے، آج کے زمانے میں بھی کسی کی اور محفوظ نہیں۔
آخر کوئی تو وجہ ہے نا کہ ایک ایک بار محفوظ. آپ بیت الخلا کیسے آتے اور جاتے تھے وہ بھی محفوظ. تو اسلام میرا پسندیدہ دین کیوں؟ کہ جو اسلام کے داعی ہیں، پیغمبر ہیں، ان کی ایک ایک بات محفوظ، اور اس کا ہم ثبوت پیش کر سکتے ہیں. تو اسلام پسندیدہ دین بنے کہ نہ بنے؟ اچھا جی، دلیل نمبر 4. دلیل نمبر 4 یہ ہے کہ اسلام دین فطرت ہے. حدیث کے اندر آتا ہے ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. گویا احکام اسلام کا جو علمی ذوق ہے نا، ہر سلیم الفطرت بندے کے اندر پیدائشی طور پر موجود ہوتا ہے. جو مسلمان سلیم الفطرت ہوتے ہیں نا، سمجھدار ہوتے ہیں، ان کے دل کے اندر ایک مفتی بیٹھا ہوتا ہے. وہ جائز ناجائز اپنے دل سے بھی پوچھ سکتے ہیں. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا مسلمانوں کو؟ فرمایا کہ تم اپنے دل سے بھی فتویٰ لے لو. ہاں یہ الگ بات ہے کہ تم مفتیوں سے پوچھ رہے ہو، اپنے دل سے بھی فتویٰ لے لو. اندر بھی ایک چیز بیٹھی ہے. تو یہ ہندوؤں کے پاس، یہودیوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس یہ نہیں ہے. یہ اندر کا مفتی جو ہے نا، یہ نہیں ہے. اگر ہماری نیت میں اخلاص ہو تو یہ صحیح جواب دے گا. عیسائیوں میں ازدواجی زندگی کو معرفت الہی کے لیے رکاوٹ قرار دیا گیا اور کہا کہ یہ نہیں ہونی چاہیے. تو انہوں نے باقاعدہ راہب اور ننس کا ایک کانسیپٹ دیا کہ عورت ساری زندگی شادی نہ کرے، یہ فطرت کے خلاف ہے. دوسری بات، ہندوؤں میں مر گیا، انتقال ہو گیا، بیوی کو زندہ جلانا یہ انسانیت کے منہ پہ تماچا ہے، تھپڑ ہے پورا. یہودیوں کا یہ دعویٰ کرنا کہ نبوت صرف بنی اسرائیل کی ہے، کسی اور کی نہیں، بلکہ باقی ساری دنیا بنی اسرائیل سے ہٹ کے وہ ہماری غلام بلکہ جانور ہے، یہ بھی فطرت انسانی کے خلاف ہے. یہ عقیدہ، یہ خیال، یہ کانسیپٹ بدھ مت میں انسانی معاشرے سے فرار اختیار کر کے اکیلے ویرانوں میں رہنا، کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، ان سب چیزوں سے پیچھے ہٹ کے عبادت کرنا، یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، فطرت انسانی کے خلاف. دلیل نمبر 5 بہت خوبصورت ہے، توجہ سے سنیں گے مزہ آ جائے گا. وہ کیا؟ عبادات کے اندر توازن، عبادات کے اندر موازنہ. دلیل نمبر 5 توجہ سے محبت سے سنیں گے مزہ آ جائے گا. وہ کیا؟ عبادات میں تقابل. بھئی عبادات تو یہودیت میں اندر بھی ہیں، عیسائیت میں بھی ہیں، اور بھی مذاہب میں ہیں، تو اسلام کے اندر بھی ہے. اس میں سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں مسلمانوں کا، اور مسلمانوں میں سب سے اہم عبادت اسلام میں کون سی ہے جی؟ بتائیں جلدی. نماز. نماز سے پہلے کیا کرنا ضروری ہے جی؟ جس کے بغیر نماز نہیں. وضو. جب انسان وضو کرتا ہے تو پانی چاہیے، اور پانی سے جب وضو کر رہے ہیں تو اس کے دونوں ہاتھ، چہرہ اور اس کے جناب یہ کونی تک ہاتھ اور پاؤں یہ دھوتے ہیں ہر وقت، دن میں کئی مرتبہ. تو بہت ساری چیزوں کے فوائد تو اس سے اس کو حاصل ہوتے ہیں. اچھا اگر کہیں پانی نہیں ہو، پانی نہ ہو، یا پانی نقصان پہنچاتا ہو، تو نماز تو پڑھنی ہے. اب کیا کرے؟ کیا نماز چھوڑ دے؟ نہیں، تیمم کر. تو آسانی ہے نا. آپ اس سارے موازنے کو دیکھیں کہ اسلام کے اندر عبادت میں آسانی کتنی زیادہ، کتنا سادہ. اسلام کا عبادت کا نظام کتنا سادہ ہے، کتنا آسان ہے، کتنا قابل عمل ہے، اور غیروں کا کتنا مشکل اور کتنا ناقابل عمل ہے. تو بھئی وضو کرو پانی سے، پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو، یا پانی بیمار کرتا ہے، نقصان دے رہا ہے تو تیمم کر لو. یہ آسانی ہے کہ نہیں؟ اگلی بات، اب نماز کے لیے ٹائمنگ بتائے گئے، فجر اس وقت میں، ظہر اس وقت میں، عصر اس وقت میں. اس کو بھی اتنا آسان کر دیا گیا کہ دنیا کا ہر شخص، امیر ہو یا غریب، عالم ہو یا جاہل، شہروں میں رہنے والا ہو یا دیہات میں رہنے والا ہو، پہاڑوں کی بلندیوں میں رہنے والا ہو یا سمندر کی موجوں میں رہنے والا ہو، کسی جزیرے کا کہیں، کسی افریقہ کے کسی جنگل میں رہنے والا ہو، سب کے لیے ایک ہی بات، سب دیکھ سکتے ہیں. فجر کب پڑھنی ہے؟ طلوع شمس سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے. ظہر زوال کے بعد، عصر غروب سے پہلے، مغرب غروب کے فوراً بعد، اور عشاء
غروب کے بعد جب آسمان پہ ستارے خوب چمک جائیں تو بتائیے اس کے لیے کسی آلے کی ضرورت ہے؟ اگر کوئی آلہ نہیں ہے تو بھی چیک ہو سکتا ہے نا. کتنا آسان ہے. کوئی مشکل ہے اس میں؟ کوئی مشکل نہیں. نماز کہاں پڑھنی ہے؟ زمین پہ پڑھنی ہے یا ہوا میں؟ زمین پہ پڑھنی تو ساری زمین کو مصلی بنا دیا جائے، مرضی پڑھ لو. آسانی ہے کہ نہیں؟ اگلی بات، قبلہ رخ معلوم کرنا یہ ضروری ہے. تو بھئی جو نمازی لوگ ہوتے ہیں وہ قبلہ معلوم کرتے ہیں، پھر نسل در نسل باپ پڑھ رہا ہے تو پیچھے نسل پڑھ رہی ہے تو جب آپ پڑھیں گے تو یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بندہ ایسی جگہ پر ہے اسے کسی وجہ سے پتہ ہی نہیں چل پا رہا کہ قبلہ ہے کدھر، اب وہ کیا کرے؟ حکم ہے، حکم تحری کرے، اپنے دل سے پوچھ لے اور نماز پڑھے. تحری کرنا کیا ہے؟ انسان ایسی جگہ پر ہے کہ بھئی نہیں پتہ لگ رہا کہاں ہے قبلہ، وہ اپنے دل سے پوچھے. بالفرض قبلہ اگر ادھر ہے اور اس نے ادھر پڑھ لی تو نماز ہو گئی. آسانی ہے کہ نہیں؟ مشکل تو نہیں کوئی ہوئی. اچھا، جب میں نے تحری کا یہ حکم پڑھا، کافی پرانی بات ہے، تو پھر ایک دفعہ خیال آیا کہ یار یہ آج کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو آج تو اس کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. پرانے زمانے کی باتیں ہیں، اب موبائل میں ایپس ہیں، ہر چیز تو موجود ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، تحری کی ضرورت کیا ہے؟ یہ میرے دل میں خیال آیا. اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب بھی دیا. وہ کیسے؟ تقریباً 2 سال پرانی بات ہے. ہم گلگت چترال کے وزٹ پہ تھے، لاہور سے نکلے ہم لوگ، یہاں سے نکلے، یہاں سے گئے گلگت، پھر گلگت سے ہم گئے چترال. پہاڑی راستہ لمبا، کبھی گوگل پہ دیکھیں پتہ لگے گا کہ کتنا خطرناک اور کتنا طویل راستہ ہے. اب ہم جب گلگت سے نکلے چترال جانے کے لیے، درمیان میں ایک شندور ٹاپ آتا ہے. ہم جب شندور ٹاپ پہنچے نا تو وہاں ہمیں یاک نظر آیا، خوب زبردست برفانی جانور ہے. برفانی اس کو کہتے ہیں جہاز، اونٹ کو کہتے ہیں ریگستانی جہاز اور یاک کو کہتے ہیں برفانی جہاز. اس پہ جناب سامان لے کے برف پہ ایسے چلتا ہے جیسے مسئلے کوئی نہیں، اور حلال ہے، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، ویسے حلال ہے. وہ بڑے جناب گاڑی کے ساتھ ساتھ بھی چیز بہت نظر آئے، بڑا مزہ آیا ان کو دیکھ کے، اور کھلے پھر رہے تھے، برف باری بھی ہو رہی تھی. عصر کی نماز وہاں پڑھی. ہم شندور ٹاپ کے اس علاقے میں اس وقت داخل ہوئے کہ ہم آخری بندے تھے، ہمارے پیچھے کوئی نہیں تھا. ہم گویا کہ تھوڑا لیٹ داخل ہوئے، میں گھنٹہ پہلے آنا چاہیے تھا، یہ ہمیں پتہ نہیں تھا. ہم چلے گئے، اب اوپر چلے گئے، اب مغرب پڑھنی ہے. اب گھڑی ہمارے پاس موبائل کی صورت میں موجود، ہم نے کہا چلو مغرب پڑھ لیں گے. لیکن وہاں میرے پاس وارد اور باقیوں کے پاس 1-2 اور نیٹ ورک تھے، کوئی سارے نیٹ ورک بند. مغرب کا وقت ختم ہو رہا ہے، قضا ہونے میں آدھا گھنٹہ رہ گیا، پتہ نہیں چل رہا قبلہ کی طرح کہاں پڑے، نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات، اندھیرا، کچھ بھی نہیں. اور پہاڑ چلتے جا رہے ہیں. پھر 25 منٹ رہ گئے، پھر 20 منٹ رہ گئے، پھر 15 منٹ رہ گئے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اور یہ بھی نہیں پتا کہ کوئی بندہ انسان کب ملے گا، نماز کے وقت جا رہا ہے. اب رک گئے. اب پتہ لگا کہ تحری کا حکم کام آتا ہے. وہاں پہ حکم ہے کہ ایسی جگہ پہ تحری کرو اور نماز پڑھو. خیر ہم نے وہاں نماز پڑھی. مجھے نہیں معلوم کہ کدھر رخ کر کے نماز پڑھی، قبلے کی طرف یا کہیں اور، بس نئی طرف رخ کیا، ہم نے نماز پڑھی. آج بھی اگر وہاں سے ہم گزریں، اسی جگہ پہ گاڑی کھڑی بھی کر لیں تو ہمیں نہیں پتا کہاں نماز پڑھی، بس ایک رخ پہ نماز پڑھ لی. تو اس جدید زمانے میں بھی بہرحال اس حکم کی جو ہے نا وہ ضرورت پیش آ گئی. اچھا، اس رمضان میں ایک اور کام ہوا بڑا مزیدار. نماز ایک اور امام 2. آپ نے کبھی دیکھا ایسا کہ ایک نماز کو 2 اماموں نے پڑھایا؟ ہاں جی احمد، دیکھا آپ نے کبھی؟ وہ جناب کیا ہوا، ختم قرآن کے اوپر میرے بیانات شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ اتنی 16ویں یا 17ویں شب تھی، 19ویں شب تھی. تو انہوں نے کہا جی آپ آئیں اور بیان آپ نے کرنا ہے نماز کے تراویح کے بعد ختم قرآن. چلے گئے. اب امام صاحب نے جو ہے نا وہ پہلی رکعت شروع کی، اور پہلی رکعت میں ان کا وضو ٹوٹ گیا. پوری صفیں ان کے پیچھے کھڑی ہیں، سب لوگ کھڑے ہیں، پہلی رکعت میں ان کا وضو ٹوٹ گیا. اب امام کا دوران نماز وضو ٹوٹ جائے تو شریعت کیا کہتی ہے کہ بھئی امام ایسے ناک پر ہاتھ رکھے اور پیچھے والے کو آگے کر دے. یہ ناک پہ ہاتھ رکھنا اس بات کا اشارہ ہے اس کا وضو ٹوٹ گیا.
اور پیچھے والا آگے کیری آن کر لے. اگر 4 رکعت کی نماز 3 پڑھا چکا ہے پہلے والا تو 1 پڑھا لے, جہاں سے اس نے چھوڑا آگے پڑھ لے. اب جناب وہ تو پہلی رکعت تھی, فاتحہ سوری پوری پڑھ چکے تھے, اور اگلی جو سورت تھی وہ کافی پڑھ چکے تھے, کچھ باقی تھی, وہ نے مجھے آگے کر دیا, میں مصلی پہ آگے ہو گیا. وہ تو جناب وضو کرنے کے لیے نکل گئے, میں نے سورت کو پورا کیا اور پھر نماز پوری کی. نماز کے بعد جناب نمازی کو حیران پریشان, یہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, تو یہ کیا ہوا, تو بھئی الحمدللہ ہو گئی. تو 1 نماز اور 2 امام, یہ پہلی دفعہ زندگی میں ایسا موقع مجھے ملا. کبھی ہاں کتابوں میں پڑھا تھا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو جب خنجر مارا تھا اس وقت بھی پیچھے سے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ آگے تھے اور انہوں نے نماز پوری کروائی تھی. تو کتابوں میں تو پڑھا تھا لیکن عملی طور پر تو دیکھیں آسانی ہے ہر جگہ. اور آگے دیکھیں جی, نماز کے لیے ستر عورت کو ڈھانپنا ضروری. اب مردوں کا ستر عورت کیا ہے, ناف سے لے کے گھٹنوں کو چھپا لو نیچے. کوئی غریب سے غریب آدمی بھی ہوگا, اتنا کپڑا تو اس کے پاس ہوگا نا, تو بھائی اس پہ نماز پڑھ لو, پورا ہونا سنت ہے. اگر کوئی بندہ بالفرض محال ایسا ہے اس کے پاس لباس ہی کوئی نہیں, بالکل مادر ذات بے لباس ہے, کوئی پتے بھی نہیں, کوئی گھاس بھی نہیں کہ کچھ کر لے, نماز پڑھنی کیا کرے گا, کتابوں میں لکھا ہے بیٹھ کے پڑھ لے ہو جائے گی. کتنی آسانی اور چاہیے. اچھا آگے چلیں جی, انسان صحت مند ہے, کھڑے ہو کے نماز پڑھو بھائی, تم ٹھیک ہو. انسان بیمار ہو گیا, وہ بیٹھ کے پڑھ لو بھائی, پڑھ لو. اور بیمار ہو گیا تم لیٹ کے پڑھ لو. میری والدہ نیچے بستر پر ہے, لیٹ کے پڑھتی ہے نماز, اللہ انہیں صحت عطا فرمائے, لیٹ کے پڑھ لو, نماز ہو گئی. انسان نماز پڑھ رہا ہے, نماز پڑھتے پڑھتے غلطی ہو گئی, ارے بھائی سجدہ صاف کر لو, چلو آگے. یہ آسانی ہے کہ نہیں؟ فجر کی نماز کے لیے آنکھ ہی نہیں کھلی, تھکا ہوا تھا, کچھ بھی تھا, نماز قضا ہو گئی, یا کوئی ایسی مجبوری آ گئی کہ نماز قضا ہو گئی, اب کیا کریں, او بھائی قضا پڑھ لو. یعنی نماز جو اہم ترین رکن ہے اس کو درجہ بدرجہ آسان در آسان کر دیا گیا, اسے کہتے ہیں دین میں آسانی. یہ نہیں کہ جو چاہے پڑھو جو چاہے نہ پڑھو. تو عبادات اسلام میں آسان. اس کے بالمقابل ادھر آ جائیں یہودیت کی طرف. دین یہود میں ہفتے والے دن آگ جلانے کی اجازت نہیں. ایک آدمی کاروبار ایسا کرتا ہے کہ اس میں آگ جلانی پڑے تو وہ کیا کرے, کھانا پکانا پڑے آگ جلانی پڑے تو وہ کیا کرے, اگر کہیں لائٹ نہ ہو اور موم بتی یا چراغ ہو ہفتے والے دن بجھ جائے تو کیا کرے. مسائل ہیں نا یہ. ہفتے والے دن وہ لوگ سواری پہ سوار نہیں ہو سکتے, کاروبار نہیں کر سکتے اپنے دین کے مطابق. تو کیا مطلب, دین میں مشکلات آ گئی نا. عبادت ایسی کہ مشکلات آ گئی. عیسائیت پر آ جائیے. دین عیسائیت میں عبادت صرف اور صرف چرچ میں ہی ہو سکتی ہے. ایک آدمی آبادی سے دور کہیں رہتا ہے تو وہ تو پھر ہر وقت چرچ نہیں پہنچ سکتا. اچھا پھر اتوار ہی کو ہوتی ہے, چرچ میں ہوتی ہے اتوار کو ہوتی ہے. کسی کا پیر منگل کو دل کر رہے عبادت کر لوں تو آج عبادت نہیں ہو سکتی. پھر کوئی سمندروں میں رہنے والا, کشتیاں جاتی ہیں نا سمندروں میں, جہاز جاتے ہیں, مہینوں مہینوں اندر رہتے ہیں, اگر وہاں چرچ نہیں ہے تو وہ کیا کرے. پہاڑوں کے اندر ویرانوں میں رہنے والے کیا کریں, ہے نا مجبوریاں. اگر کوئی عیسائی اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہے تو کیا کرنا پڑتا ہے اس کو, اپنے پادری کے پاس, پوپ کے پاس آنا پڑتا ہے, اور ایک انسان کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا پڑتا ہے, تب جا کے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور یہودیوں نے اپنے گناہوں پر رونا دھونا تو دیوارے گریوں پہ جاتے ہیں, وہاں جا کے روتے ہیں تو ان کے معاف ہوتے ہیں. تو مشکلات ہیں کہ نہیں. اور مسلمانوں کا کیا, اسلام میں کیا, الندم توبہ. تم دل کے اندر نادم اور شرمندہ ہو جاؤ, تمہارے سارے گناہ معاف. کسی کو گواہ بنانے کی ضرورت نہیں, کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں, کوئی تمہیں بلیک میل نہیں کر سکتا تمہارے گناہوں کے اوپر.
کوئی تمہیں تانا نہیں دے سکتا تمہارے گناہوں کے اوپر. ارے تم میرے ہو, میری نافرمانی کی ہے, مجھ سے صلح کر لو, میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. تو یہ کیا ہے؟ الدین یسر, دین میں آسانی ہے. اللہ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے, تمہارے لیے مشکل نہیں پیدا کرنا چاہتا. تو آسانیاں پیدا کرو, مشکلات نہ پیدا کرو, یہ حدیث ہے. بس ثابت ہوا یہودیت اور عیسائیت میں عبادات کا تصور بہت آسان نہیں ہے, اسلام کے اندر نہایت آسان ہے. کراچی میں ہمارے ایک ساتھی ہیں, جاننے والے ہیں, یحییٰ نام ہے ان کا, وہ سری لنکا بہت جاتے ہیں, ان کی وہاں فیکٹری ہے, تو ان کا کاروبار ہے, وہاں انہوں نے گھر بھی لیا ہوا ہے. تو میں ایک دن ان کے پاس گیا, تو ان کی دعوت کی ہوئی تھی کھانے پہ. تو میں نے کہا بھائی وہ سنا ہے کہ وہاں کوئی پہاڑ ہے جس میں سے آدم علیہ السلام کے پاؤں کا ذکر ہے. کہاں بالکل ہے. میں نے کہا آپ نے دیکھا ہے؟ کہتے نہیں میں نے تو نہیں دیکھا. تو بہت اونچائی پہ جا کے, اور میں نے کہا تو راستے بن گئے ہوں گے, کوئی سیڑھیاں, کوئی چیئر لفٹ, کوئی اور چیز. نہیں کچھ بھی نہیں. تو پھر انہوں نے خود ایک وجہ بتائی کہ اس کو انہوں نے کیوں آج تک مشکل رکھا ہوا ہے, کہ ان کے ہاں عبادت یہ ہے کہ کوئی بندہ سینے کے بل چل کے وہاں پہنچے. وہاں کوئی عبادت گھر بھی انہوں نے اپنا بنایا ہوا ہے, قدموں پہ چل کے بھی نہیں, سینے کے بل چل کے, گھٹنوں کے بل چل کے, اور پتہ نہیں کیسے کیسے بل چل کے وہ رگڑتا ہوا اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہوا پہنچے. پھر وہ کہنے لگے کہ ان لوگوں کا تصور یہ ہے کہ اللہ کے گھر تک پہنچنے کے لیے جتنی مشقت اٹھاؤ گے, جتنا اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالو گے, اتنا فائدہ ہوگا. یہ یحییٰ بھائی نے مجھے بتایا. اور ہمارے یہاں اللہ کے گھر جانا, ہم جناب ایئر کنڈیشن جا رہا ہوں, بیٹھ کے چلے جاؤ. تو اسلام میرا پسندیدہ دین. کیوں؟ دین اسلام میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.